حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور نماز عصر میں انہوں نے کچھ تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر نے ان سے کہا، یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی خبر دی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا، اپنی بات پر ذرا غور کیجئے۔ تو عروہ نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز کے اوقات کی اطلاع دی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی۔ آپ یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں پر 5 نمازوں کو شمار بھی کر رہے تھے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ظہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا، اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا۔ زردی آنے سے پہلے پہلے آدمی نماز پڑھ کر نکلتا اور غروب سے پہلے پہلے ذوالحلیفہ مقام تک پہنچ جاتا تھا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جس وقت کہ سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء پڑھتے جبکہ افق کے مغرب سیاہ ہو جاتا، اور کبھی مؤخر بھی کر دیتے، حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے، اور فجر کی نماز آپ نے ایک بار اندھیرے میں پڑھی اور ایک دفعہ پڑھی تو روشن کر دی، مگر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور کبھی روشن نہ کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری سے معمر، مالک ابن عیینہ، شعیب بن ابی حمزہ اور لیث بن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے، مگر اس میں وہ وقت ذکر نہیں کیا جس میں آپ نے نماز پڑھی، اور نہ ان لوگوں نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے۔ اور ایسے ہی ہشام بن عروہ اور حبیب بن ابی مرزوق نے عروہ سے معمر اور اس کے ساتھیوں کی مانند روایت کیا ہے، مگر حبیب نے بشیر کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ اور وہب بن کیسان نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کا وقت روایت کیا ہے، کہا کہ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام مغرب کے لیے آئے جبکہ سورج غروب ہو گیا، ایک ہی وقت میں، یعنی پہلے اور دوسرے دن کا وقت ایک ہی تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا ہے، یعنی پھر مجھے اگلے دن نماز مغرب پڑھائی ایک ہی وقت میں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بسند حسان بن عطیہ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 394۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی اذان و اقامت کہی۔ جس وقت فجر طلوع ہوئی بس آپ نے نماز پڑھائی، جبکہ آدمی اندھیرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا، یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلو میں کون ہے۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اذان و اقامت کہی اس وقت جب سورج ڈھل گیا، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے، اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے، یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی، مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور اونچا تھا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ سورج ڈوب گیا۔ پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لیے اذان و اقامت کہی جبکہ شفق یعنی سرخی غائب ہو گئی۔ اور جب اگلا دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور تشریف لے گئے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نکل آیا ہے۔ پھر عصر کے وقت میں ظہر کی اقامت کہی، یعنی کل گزشتہ کے وقت میں، اور عصر پڑھی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا، یا کہا کہ جب شام ہو گئی، اور مغرب پڑھی اس سے پہلے کہ شفق یعنی سرخی غائب ہو، اور عشاء پڑھی تہائی رات کے قریب۔ پھر فرمایا، کہاں ہے نماز کے اوقات پوچھنے والا؟ نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کے مانند بیان کیا، کہا پھر نماز عشاء پڑھی، بعض نے کہا تہائی رات کے وقت اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت۔ اور ابن بریدہ نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 395۔